اب قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ گزشتہ جمعہ بھی اس پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ تو قربانی ہر وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہو، یعنی کہ کم از کم 70,000 روپے اگر اس کے پاس قرضے وغیرہ سے پاک ہو کر، اگر اس کے پاس قرضہ ہے وہ نفی کر دیں، وہ مائنس کر دیں بیچ میں سے، تمام اخراجات سے نکال کر 70,000 روپے اس کے پاس صحیح سالم بچ رہے ہیں، ایسے شخص پر قربانی کرنا لازم ہے، اور صرف گھر کے بڑے فرد کی طرف سے کرنے سے باقی افراد پر سے ادا نہیں ہوگی۔ گھر کے بڑے کے پاس اتنے پیسے ہیں تو وہ بھی کرے، اس کی بیگم کے پاس اتنے پیسے یا اتنے پیسوں کا زیور پڑا ہوا ہے اس پر الگ سے لازم ہے، بیٹی کے پاس کوئی اتنا زیور پڑا ہے اس پر الگ سے لازم ہے، بیٹے کا اپنا کاروبار ہے اس کے پاس اتنے پیسے میں اس پر الگ سے لازم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک بکرا لے آتے ہیں، صاحب کی طرف سے ادا ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ تو جو شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم کا سونا یا اتنی رقم کا وہ مال جو آپ نے دکان پر فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ اس کا حساب لگائیں، اور وہ اگر 70,000 کا بنتا ہے، سال کا گزرنا بھی اس پر شرط نہیں ہے، آپ کے پاس عید کے تیسرے دن سے بھی پہلے اگر اتنی رقم آ جائے آپ پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اتنی رقم اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ قربانی ضرور کیجیے گا، اس سے انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ قربانی کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے انسان فقیر نہیں بنتا۔ میں آپ کو شرط یہ کہتا ہوں کہ آج آپ زکوٰۃ نکالیں، اگلے سال اس سے زیادہ نکالیں گے۔ آج آپ قربانی کریں، اگلے سال اللہ آپ کو مزید استطاعت دے گا، اس سے زیادہ نکالیں گے۔ بہرحال قربانی کا جانور، کس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اونٹ نر ہو یا مادہ ہو، گائے نر ہو یا مادہ ہو، بھینس وہ گائے ہی کی جنس میں سے ہے، نر ہو یا مادہ ہو، اسی طرح بکرا نر ہو یا مادہ ہو، دمبا مینڈا نر ہو یا مادہ ہو، ان 5 قسموں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ ہرن، نیل گائے وغیرہ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی عمریں کتنی ہوں؟ اونٹ کی عمر 5 سال شرط ہے، 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے کی عمر 2 سال ہونا شرط ہے، 2 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم دانت دیکھتے ہیں یہ علامت ہے اس کی، یہ شرط نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ بسا اوقات جانور 2 سال کا ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے دانت نہیں نکلے ہوتے۔ تو عمر کا ہونا شرط ہے، دانتوں کا ہونا شرط نہیں۔ دانت تو علامت ہے، اور دانتوں کے ساتھ جو آج کل ہو رہا منڈیوں میں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جانور کے عمر کی تسلی کریں، اس سے پوچھیں کہ یہ بکرا پچھلے سال عید والے دن سے پہلے پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا، آسان لفظوں میں اس سے سمجھیں۔ اگر وہ کہے کہ عید کے دن یہ پیدا ہو چکا تھا تو ٹھیک ہے، آج عید کے دن اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اگر وہ بکرا عید کے دن پیدا ہوا تھا اور جس ٹائم پیدا ہوا تھا آج عید کے دن اس ٹائم کے گزرنے کے بعد اس پر قربانی ہوگی، اس سے پہلے بھی نہیں ہوگی۔ تو عمر کا ہونا شرط ہے، عمر دانتوں کا ہونا شرط نہیں، دانت علامت ہے۔ گائے کے لیے عمر 2 سال، بکرے کے لیے عمر 1 سال، جو مینڈا جو دمبا وہ اگر 1 سال کا دکھتا ہو اور 6 ماہ یا اس سے زیادہ کا ہو تو وہ چل جائے گا، بشرط یہ ہے کہ وہ سال کا اچھا خاصا دکھے کہ یہ جانور موٹا تازہ ہے۔ تو یہ ان کی عمریں ہیں۔ تیسرے نمبر پر جانور کیسا ہو؟ سب سے پہلے تو جانور کا جو جسم ہے وہ اتنا لاغر اور کمزور نہ ہو۔ جیسے ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے، بڑا بخیل ہے، نام نہیں لوں گا، شاید ان میں سے کچھ افراد انہیں جانتے ہوں۔ وہ ایسا جانور لے کے آتا ہے کہ ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ٹھاپا دینا تو وہ عید والے دن ویسے ہی باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ گر جاتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اتنا لاغر کمزور گائے لے کر آتا ہے 20-30 ہزار کی کہ اسے ویسے ہی آپ ٹھاپا دو زور سے تو وہ گر جائے۔ ایسا جانور نہ ہو، جانور فربا ہو، موٹا تازہ ہو، بہترین جانور ہو۔ تو لاغر جانور جو اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہ چل کے جا سکے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر بہترین خوبصورت سا جانور اللہ کے نام پہ دیں۔ دوسرے نمبر پر جانور کی دم، جانور کی دم اگر آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آدھے سے کم کٹی ہوئی ہے، دہائی حصہ یا اس سے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ آج کل تو ایسا کرتے ہیں لوگ سی دیتے پکڑ کے رات کے وقت لے کے، بعد میں پتہ چلا جانور کی دم بھی اوریجنل نہیں ہے، وہ تو سی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔
تو تسلی کر لے. جانور کی دم اگر آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے, اگر کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. یہی معاملہ. اسی طرح اس کے جو دانت ہیں, دانت اگر اس کے ایک آدھا گرا ہوا ہے, چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر زیادہ گرے ہوئے بالکل ہی نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. عیب دار جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے قربانی کے موقع پر. اسی طرح اس کے جو کان ہے, اگر کان کے بیچ میں سے چیرا لگا ہوا ہے لیکن کان سلامت ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر کان آدھے سے زیادہ کٹ چکا ہے پھر بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. کچھ حصہ معمولی سے کٹا ہوا ٹک ٹک لگا ہوا تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اسی طرح اس کی آنکھ ہے, آنکھ سے اگر وہ ایک جانور بالکل ہی کانا ہے یا اس کو دکھائی نہیں دیتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر 19-20 کا مسئلہ ہے تو وہ قربانی کے اندر چل جائے گا. اسی طرح وہ جانور جو لنگڑا ہو, اپنی قیام گاہ, اپنے جو جہاں آپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں وہاں تک بھی چل کر نہ جا سکے, پاؤں زمین پر لگاتا ہی نہیں ہے, چوتھا پاؤں اتنا زخمی ہے, تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں وہ پاؤں تو اس کا زخمی ہے لیکن اس کو زمین پر لگا کر سہارا لے کے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے, کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کے جو سینگ ہے, سینگ اگر بالکل ہی جڑ سے اکھڑ گئے ہیں اور اس کا اثر دماغ پر پہنچ چکا ہے تو ایسے کی قربانی جائز نہیں ہے. آدھا کٹا ہوا ہے یا بیچ میں سے تھوڑا سا اس کا آخری جڑ باقی ہے, گھس چکا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. اسی طرح خسی بکرا ہو, خسی جانور ہو, اس کی قربانی بالکل جائز ہے اور اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کے اندر خود کیا بھی ہے. ہمارے یہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہ بہتر جانور ہوتا ہے. اس کے اندر سے جو ہے وہ اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے, اس میں سے بدبو ختم ہو چکی ہوتی. تو خسی جانور کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا, تو خسی جانور کی قربانی بالکل بلا کسی کراہت کے جائز ہے, اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. حاملہ جانور اگر وہ بچہ پیدا کرنے کے قریب ہے, اول تو کوشش کی جائے ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے, لیکن اور اگر وہ بچہ دینے کے قریب ہے پھر بھی قربانی ہو جائے گی, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی قربانی نہ کریں, نہ خریدیں. اگر آپ نے غلطی سے خرید لیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا, قربانی کی, ذبح کیا, اس میں سے بچہ نکلا, تو بچہ اگر زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دو, اگر زندہ نہیں ہے تو پھر تو وہ ویسے ہی مر چکا ہے. لیکن قربانی حاملہ جانور کی ہو جائے گی, لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے. اسی طرح دودھ والا جانور آپ لے آئے ہیں, گائے لے آئے ہیں, وہ دودھ دے رہی ہے تو اس کا دودھ نکالنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ نے نکال لیا ہے تو اس دودھ کا صدقہ کرنا آپ پر لازم ہے, اور اگر وہ آپ نے استعمال کر لیا تو اتنی رقم کا صدقہ آپ پر کرنا لازم ہو جائے گا. اسی طرح آپ جانور منڈی گئے ہیں خریدنے کے لیے, خریدنے کے بعد جیسے آپ نے اس کو گاڑی میں ڈالا تو گاڑی میں اس کو چڑھاتے وقت اس کو زخم لگ گیا, یا گاڑی سے اتارتے وقت اس کو وہ عیب دار ہو گیا, تو یہ جانور جو ہے قربانی کے اندر نہیں چلے گا, یہ معیوب ہو چکا ہے. اگر مالدار آدمی ہے تو وہ دوبارہ جانور لے. ہاں اگر آپ ذبح کرتے وقت اس کو ذبح کرنے پھر وہ گرا, اس کی ٹانگ ٹوٹی, اس کو جو بھی مسئلہ بن گیا تو وہ چل جائے گا, اس کی قربانی جائز ہو جائے گی. لیکن قربانی سے پہلے اس کو لاتے وقت یا گھر میں اس کو جو ہے وہ اتارتے وقت پہلے اگر اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا اور یہ آدمی صاحب حیثیت ہے تو یہ دوبارہ قربانی کا جانور لے, اس جانور سے قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح آپ نے جانور خریدا, 1 لاکھ کا جانور گھر لے کر آئے اور آپ کی نیت بدل گئی کہ یہ جانور فروخت کر کے ساتھ والے جو جانور لے کے آئے ہیں وہ بڑا عمدہ ہے, تو میں کچھ اس سے بہتر جانور لے کر آؤں. 1 لاکھ کا لائے تھے اور آپ نے اس کو فروخت کرنے کے لیے دوبارہ لے گئے اور اس کو فروخت کر دیا, تو فروخت کرنے کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اگر آپ اس کو قربانی کی نیت سے نہیں لائے تھے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کو فروخت کریں, نئے جانور اچھا لے, عمدہ لے, کمزور لے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ قربانی کی نیت سے لائے تھے, جیسا کہ 90% لوگ قربانی کی نیت سے لاتے ہیں, 1 لاکھ کا جانور لے کر آئے, آپ کی نیت بدل گئی, اس کو جا کر بیچتا ہوں, بڑا جانور لے کے آتا ہوں, آپ نے 1,20,000 کا یہ جانور کسی کو آگے بیچ دیا, پھر آپ کو 1 لاکھ ہی کا اچھا جانور مل گیا جو آپ کو پسند آ گیا, تو 1 کا پہلے لائے تھے, 1 کا اب لائے, لیکن 20,000 آپ نے جو پروفٹ حاصل کی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے والا جانور آپ اللہ کے نام پہ لائے تھے, وہ رقم آپ کو صدقہ کرنا لازم ہوگی. یا تو اس سے عمدہ جانور لے کے آئیں جو قیمت میں زیادہ ہو, اگر کم قیمت میں لے کے آئیں گے تو یہ جو اس کی قیمت بچے گی آپ کے پاس, یہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے, یہ بھی صدقہ کرنا لازم ہے. اور اسی طرح اگر آپ کا جانور مر جاتا ہے, جانور لے کر آئے 1 لاکھ کا مر گیا, بیماری آ گئی یا کوئی بھی مسئلہ بن گیا,
تو اب آپ چونکہ دوبارہ جانور لا رہے ہیں تو اب آپ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ کا جانور لے کر آئیں، کیونکہ آپ نے اس کو نفع کے لیے فروخت نہیں کیا. آپ کا جانور تھا، قدرتی طور پہ مر گیا، یا آپ نے کھا لیا تو یا ذبح کر دیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا، یا بیچ دیا کسی قصائی کو ذبح کرنے کے بعد. لیکن اب آپ جب دوبارہ جانور لے کر آئیں گے تو آپ چھوٹا بھی لا سکتے ہیں. قربانی سر سے اتارنی ہے، فرض پورا کرنا ہے، وہ اتار دیجیے. شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو نفع پر فروخت نہ کیا ہو، قدرتی طور پر وہ مر گیا ہو. اسی طریقے پر جانور آپ نے اپنے لیے سالم خریدا تھا، بڑا جانور لے کر آئے، بعد میں آپ کی نیت بنی اس کے اندر بوجھ زیادہ ہے مجھ پر، 2-4 لوگوں کو ساتھ میں شامل کر لوں. حالانکہ لائے اپنے لیے تھے، لیکن اس کو شامل کر سکتے ہیں، اس کے حصے دے سکتے ہیں، جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں. یہ تو تھے قربانی کے عیوب جو جانوروں کے اندر پائے جاتے ہیں. بہرحال اب ذبح کے جو مسائل ہیں، ذبح کے مسائل یاد رکھیں کہ 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلے ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہو، یہ ذبح کی پہلی شرط ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو آپ کا ذبیحہ مردار ہو جائے گا اور گوشت آپ پر حرام ہو جائے گا، کھلانا بھی حرام، کھانا بھی حرام. اس چیز کے اندر بڑی احتیاط کی جائے. آپ آدمی کی مکمل تسلی، کیونکہ بڑے لوگ ایسے پھرتے ہیں جو ذبح کرنے کے وزن قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اگر آپ کو ذبح کرنا نہیں آتا تو آس پڑوس کے جو آپ کے پڑوسی ہیں، جن پر آپ کو مکمل طور پہ یقین ہے، دیندار آدمی ہے، ذبح کرنا جانتا ہے، ان سے ذبح کروائیں. باقی گوشت آپ عیسائی سے بنوائیں، یہودی سے بنوائیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ذبح کرنے کے لیے جو تکبیر چلے گی وہ مسلمان کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے اگر وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے عقیدے کے اندر فرق ہے، تو ایسے شخص کی وجہ سے آپ کا ذبیحہ مردار ہو جائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو آپ نے قربانی کا جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح ہونا تھا، مبارک جانور، اسے آپ نے مردار کروا دیا. دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ سارا سال کتنا احتیاط کرتے رہے ہیں حرام کھانے سے، تو وہ جانور کا گوشت جتنے دن آپ کے گھر چلے گا آپ خود بھی حرام کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں. تیسرے نمبر پر ہم پھر گوشت تقسیم بھی کرتے ہیں گھروں گھروں جا کر. تو کتنے ایسے افراد ہیں جو حرام سے بچتے ہیں، نمازی پرہیزی ہیں، ہمارا گوشت ان کے گھر جاتا ہے، وہ غیر علمی کے اندر وہ ہمارا گوشت کھا لیتے ہیں، تو ہم نے ان کے گھر مردار بھیجا تھا، انہیں بھی ساتھ میں گنہگار کر دیا. تو لہٰذا بڑی احتیاط کیا کریں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے کہ جو ہر مسجد کے اندر ایک ایسا آدمی ہو کہ جو یا تو فی سبیل اللہ یا انتظامیہ اور اس کو اجرت پر بٹھائے کہ وہ جا کر صرف ایسے لوگوں کے گھر تکبیر پھیر کر واپس آ جائے تکبیر پھیرے واپس آ جائے. میں اپنے محلے کے اندر 10-15 جانور خود لوگوں کے جا کے ذبح کرتا ہوں. میرے ایسے دوست ہیں جو ایسے قصائی کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن تکبیر میں خود جا کے پھیرتا ہوں، باقی گوشت وہ ان سے کروا لیتے ہیں. تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ خود ذبح کریں. آپ کو ذبح کرنا نہیں آتا، کسی آس پڑوس سے ذبح کروائیں، امام مسجد سے ذبح کروائیں، محلے دار سے ذبح کروائیں. اگر آپ کو مکمل طور پر اعتماد ہے کہ یہ قصائی مسلمان ہے، آپ اس سے ذبح کروائیں. تو ذبح کرنے کے لیے پہلی شرط ذبح کرنے والا مسلمان ہو. دوسرے نمبر پر ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے. ایسا نہ ہو جیسے کراچی کے اندر منہ میں پان ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ذبح کر رہے ہیں، جو منہ میں پان ہوگا تو وہ اللہ کا نام کہاں لے گا اس کے اوپر. تو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا تو وہ جانور بھی مردار ہو جائے گا. ہاں یاد نہیں رہا اس کو، اس کے قصدن اس نے نہیں چھوڑا، نہیں اس نے تکبیر پھیر دی، تو پھر وہ حلال ہو جائے گا اس کے لیے. لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام چھوڑے گا تو وہ جانور مردار ہو جائے گا. تیسری شرط کم از کم اس کی 3 رگیں کاٹنا ضروری ہے. 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 خون کی، 1 سانس کی، 1 کھانے کی. چاروں کاٹ دیں بہتر ہے، مگر نہ 3 ضرور کاٹ دیں تاکہ اس کے جسم کا سارا خون نکل کر باہر آ جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ ہدایت دے ہمارے قصائیوں کو، کہ وہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ حرام مغز کے اندر چاقو مار رہے ہوتے ہیں. تو وہ جانور جس نے 15 منٹ کے اندر ٹھنڈا ہونا ہوتا ہے وہ 1-2 منٹ کے اندر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وہ جو جس خون نے نکلنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت نے صاف ہونا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے. وہ بیماریوں کا بھی ذریعہ بنتا ہے، گوشت کے اندر لذت بھی نہیں رہتی. لہٰذا قصائی کو ذبح کرنے کے بعد فوراً روک دے. نہیں روکتا، جس رسی سے جانور کو باندھا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس سے باندھ لے اس کو، تاکہ وہ جو آپ کا جانور ہے اس سے سارا خون نکل کر ٹھنڈا ہو جائے. پھر اس کو کہیں اب آپ اس کی کھال اتاریں. اور گرم جانور ذبح کرنے کے فوراً بعد اس کی کھال بھی نہ اتارے جائے، اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. اسی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد جو اس کا گوشت ہے، اگر آپ حصے دار ہیں تو گوشت توڑ کر تقسیم کریں. گوشت سودی اموال میں سے ہیں، اس کو اٹکل سے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے.
گوشت کو آپ تول کر تقسیم کریں. اگر آپ تول کر نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم جو کلیجی ہے اس کے 7 حصے کر کے آپ ہر حصے کے اندر تھوڑی تھوڑی شامل کر لیں. اس سے آپ اس چیز سے سودی اموال سے بچ جائیں گے. گوشت تول کر تقسیم ہو یہ سب سے بہتر ہے. اور اگر ایک ہی گھر کے اندر استعمال ہونا پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب بھائی کر رہے ہیں اور ایک ہی گھر میں ایک ہی کھانا پکے گا تو پھر تو اسے ایسے ہی رکھ دیں. اگر باہر کے کوئی افراد اس میں شامل ہے تو اسے پورا تول کر گوشت دیا جائے. اسی طریقے سے گوشت کے 3 حصے کریں. بہتر یہی ہے کہ ایک حصہ آپ جو ہے وہ غربا فقراء مساکین کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے. اگر رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیں بہتر. اگر رشتہ دار آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کے لیے رکھ دیں, وہ پکا کر کھلا دیں, یہ بھی وہی طریقہ. تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, سارا کا سارا گوشت آج کل فریجیں آ گئی ہیں, 2 ماہ 3 ماہ چل رہا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی تھا نا, اس نے خواب دیکھا, جانور ذبح کیا اور پھر جنت میں اس نے اپنے بکرے کو دیکھا جو 3 ٹانگوں کے ساتھ چل رہا تھا. میں نے تمہیں صحیح سالم ذبح کیا تھا, مکمل اللہ کے راستے میں, تمہاری ٹانگیں پوری تھی, تو تم 3 ٹانگوں کے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ تو جانور نے کہا 4تھی ٹانگ ابھی بھی تمہارے فریج کے اندر پڑی ہوئی ہے, تو اسے بھیجو گے تو میں پورا ہوں گا نا. تو ہمارا جانور ذبح ہونے کے بعد اس کی صرف پائے اور سری پہنچی ہوئی ہوتی ہے, 3 مہینے وہ جانور فریجوں کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. تو جانور کوشش کیا کریں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دینے کا. وہ ایک صاحب تھے, وہ مجھے کہنے لگے میں جب جانور بکرا ذبح کرتا ہوں تو صرف 3 چیزیں اپنے لیے رکھتا ہوں. سر اور جو اس کی سری اور پائے ہیں وہ ناشتے کے لیے, اور جو اس کی رانے ہیں وہ صرف روسٹ کرواتے ہیں, اور جو اس کے چانپے ہیں وہ اس کے ٹکے بناتے ہیں. باقی سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں, پکڑتے ہیں. اس میں سے باقی رہتا ہی کیا ہے. تو کوشش کی جائے جو گوشت آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی گوشت آپ دوسرے مسلمان کو بھی دیں. ہم اس میں سے عمدہ گوشت جو ہے وہ یہاں پہ بونگ نکال لی, یہ مجھے پسند ہے, اس کی جو ہے وہ مختلف چیزیں جو کام کی ہوتی ہیں وہ نکال لیتے ہیں, جو ہڈیاں بچتی ہیں وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں.